بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، میں آپ کا بھائی ایان چودھری۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اپنے خاندان کے ساتھ صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ معزز سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ پر توکل۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جناب، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، سنیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے اختتام پر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلیں گے اور اللہ پر آپ کا یقین بڑھے گا۔ سامعین، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک کا لاکھاں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور ایک آزاد ملک میں پیدا کیا۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہر دوسرا انسان مہنگائی کا رونا روتا ہے، بے روزگاری کا رونا روتا ہے، پریشانی کا رونا روتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں آپ کا رازق ہوں، آپ کو میں رزق دیتا ہوں۔ جب میں آپ کو زمین پر بھیجتا ہوں تو آپ کا رزق لکھ دیتا ہوں۔ آپ کا رزق کم اور زیادہ کرنا صرف میرے بس میں ہے۔ تو پھر ہم لوگ ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے ہیں، بے روزگاری کا رونا روتے ہیں۔ وہ اس لیے روتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا کے بندوں سے مدد مانگی ہے، ہمیشہ دنیا کے بندوں کے سامنے جھکے ہیں، ہمیشہ اپنے اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق اس کے سامنے جھکے ہیں کہ ہمیں روزگار دیں، ہمیں جاب دیں، ہمارے کاروبار میں ہیلپ کریں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کریں۔ تو کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جن سے ہم مانگ رہے ہیں وہ تو خود بے بس ہیں، وہ کیسے دے سکتے ہیں آپ کو؟ جو انسان خود محتاج ہوگا وہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم لوگ جو ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہم لوگ جو بے روزگار ہیں، ہم لوگ جو پریشان ہیں، ہم جو لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، تو اس کا حل اس دنیا کے بندوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رازق ہے۔ معزز سامعین، اس دنیا کے اندر ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی پیارا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارے پاس ہزاروں طریقے ہوتے ہیں اس کو منانے کے لیے، یہاں تک کہ ہم اپنے ہزاروں طریقے اپنا کر اس بندے کو منا لیتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے جس نے ہمیں رزق دینا ہے اس کو منانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے جس نے ہمیں پالا ہے، جس نے ہماری پریشانی کو دور کرنا ہے، جس نے ہماری بے روزگاری کو دور کرنا ہے، جس نے ہمارے حالات ٹھیک کرنے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کو منانے کی کوشش کی؟ جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں اور میری مشکلات دور نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، جو اس دنیا کے بندے کو منانے کے لیے تو نے ہزاروں طریقے اپنائے اور اس بندے کو منا لیا، اللہ تو اپنی ماں سے 70 گنا والا پیار ہم سے کرتا ہے۔ کیا تو نے اللہ کو منانے کی کوشش کی؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی مشکلات دور نہیں ہو رہی، آپ کی پریشانی دور نہیں ہو رہی، تو کبھی سوچا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، کہ ہماری نماز صحیح ہے؟ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، کہ قرآن پڑھتے ہیں ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف ہے؟ نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ساری کی ساری ہماری جو ذہن ہوتا ہے وہ باہر کے کاموں میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی اٹھیں، اسی وقت وضو کریں اور 2 نفل حاجات پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اپنی پریشانی کو دور کرنے کی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ آپ کو اتنا 2 نفل پڑھنے کے بعد ہی
اپنے آپ کو آپ بہت ہلکا محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس سامعین، ایک انسان صبح 9 بجے اٹھتا ہے، اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، نیو کپڑے پہنتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپے شپیں لگائیں، گھر آئے، دروازے کو پاؤں کے ساتھ کھولا، نواب صاحب گھر آ رہے ہیں، اس کے بعد بنا ہاتھ واش کیے کھانا کھایا اور بستر پر سو گیا، ساری رات کھراٹے لے آئے، سوتا رہا، صبح اٹھا اور پھر باہر نکل گیا اور پھر رونا روئے کہ میرے پاس کام نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ پاک نے اگر آپ کو صحیح سلامت پیدا کر دیا، آپ کے صحیح سلامت ہاتھ ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، تو اگر پھر بھی تو کام نہیں کرتا تو تم سے زیادہ قاہر آدمی کوئی نہیں ہوگا، اور تمہیں تو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ پاک نے صحیح سلامت پیدا کیا، اس کی پاؤں سے لے کے سر تک وہ صحیح سلامت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا اور پھر وہ کام نہیں کرتا، اپنے گھر میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے اور بے روزگاری کا رونا روتا ہے، تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ انسان کام کرتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اس کا کام چل نہیں رہا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے کہ اس نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے، اللہ پاک اس کو معاف نہیں کر رہے۔ تو میں اس بندے سے یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی دنیا کے بندے کو منانے کے لیے تو اس کے پاؤں تک گر جاتے ہیں، اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اس کو منا لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو میرے بھائی اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے اپنے دل کو توڑ کر، رو کر، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر تو دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے دلوں کو موڑ دے گا، اللہ پاک آپ کے دلوں کو موڑ دے گا، دلوں کو بھی موڑ دے گا اور آپ کے دنوں کو بھی چینج کر دے گا۔ آپ کے دن جو غمگین ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ حالات چینج کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ رزق دیں گے کہ آپ خود رشک کریں گے اپنے آپ پہ کہ میں نے اللہ کے حضور گرا ہوں، اللہ کے حضور میں نے سجدہ ریز ہوا ہوں، اللہ کو میں نے منایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کامیاب کر دیا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی اٹھیں، 2 نماز نفل حاجات پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اپنی پریشانیوں کو اللہ سے شیئر کریں۔ وہ واحد ذات ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے، وہ واحد ذات ہے جو ہمارے رزق کو بڑھا سکتی ہے، وہ واحد ذات ہے جو ہمیں روزگار دے سکتی ہے، وہ واحد ذات ہے جو ہمیں بیماری سے صحتیاب کر سکتی ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نماز نفل اور دعا کے بعد اپنے آپ کو آپ بہت ہلکا محسوس کریں گے اور آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤں گا اور میں اپنے کام میں محنت کروں گا اور اللہ پاک کی مدد میرے ساتھ ہوگی اور آپ دن دگنی اور چگنی ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک چور چوری کرتا ہے، پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے آج بچا لے، میں آگے سے یہ کام نہیں کروں گا۔ پولیس والے مسجد میں آتے ہیں تو اللہ پاک اس بندے کی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا ہوتا ہے۔ وہ بندہ پولیس والوں کو نظر ہی نہیں آتا اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہی بندہ اللہ کے حضور اتنا معزز ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، 5 کی نماز پڑھتا ہے اور اسی مسجد کا وہ خطیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پر توکل، کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ بیمار ہیں تو اللہ سے شفا کی دعا کرنی ہے، پریشان ہیں تو پریشانی دور کرنے کی اللہ سے دعا کرنی ہے، آپ بے روزگار ہیں تو اللہ سے روزگار کی دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات ہم نے اللہ کے سپرد کرنے ہیں۔ تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھ دیے، تو پھر ان کو سولو کرنا اللہ کا کام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنے بندے کو کبھی واپس نہیں کرتا۔
اللہ اپنے بندے کی بات ضرور سنتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف ضرور کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، بہت زیادہ کامیاب کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔